بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، الصفا پوڈ کاسٹ کے آج کے اس سیشن کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتہائی خوبصورت تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد خود سے انشاءاللہ فیصلہ کریں گے کہ اس خوبصورت پھول کا اس خوبصورت انداز سے اور جامع معنی تذکرہ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا۔ معلومات سے بھرپور سیشن ہے اور بہت ہی قیمتی نکات اس کے اندر شامل ہیں۔ مکمل سننے کی درخواست کروں گا۔ حسب سابق ہمارے ساتھ ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں نوجوان مذہبی سکالر حضرت مولانا ساجد فاروق صاحب اسد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں دوہری نسبت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یعنی روحانی فرزند بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی نسبت بھی انہیں حاصل ہے۔ آپ نے خاندانی نسبت کا ذکر فرمایا ہے تو مختصراً سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مبارک جو ہے وہ ارشاد فرما دیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب عالی ہے، اور یہ نسب عالی کیوں کر رہا ہو کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب جڑتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عالی اور بلند ہے تو آپ کے ساتھ جس شخصیت کا نسب جڑتا ہوگا اس کا نسب بھی بلند ہوگا۔ اس اعتبار سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ نسب کے حامل ہیں۔ حسنین کریمین کو سیدہ شباب اہل جنہ کہا جاتا ہے۔ پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس کا کوئی خاص پس منظر ہے یا یہ کیوں کہا جاتا ہے، وضاحت فرما دیں۔ آپ نے اپنے سوال میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن کو بھی شامل کیا۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حسنین کریمین دونوں ہی شخصیات کا تذکرہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کی بابت، جیسا کہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے۔ اور کوئی بھی شرف کسی موقع پر اگر کسی شخصیت کو ملتا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں اس شخصیت کا مقام اور مرتبہ اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی بابت یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ جو تمغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اس میں حسنین کریمین کا مقام، مرتبہ، تقویٰ، للہیت اور اپنے پروردگار کے ہاں جو ان کا مقام ہے، یہ سب چیزیں اجاگر ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ، اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کے بارے میں بہت سارے ارشادات جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ کچھ فضائل اور مناقب حدیث مبارکہ کی روشنی میں جاننا چاہوں گا۔ آپ کے سوال کے پس منظر میں یہ بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو آج کی نشست میں زیادہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے سوال میں حسنین کریمین کا تذکرہ ہے تو احادیث کو دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں کا اکٹھا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب کا اکٹھا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر میں ڈسکس کروں تو سب سے بڑا شرف ان حضرات کا یہ ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ افراد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو خاص نسبت حاصل ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ بڑا پیار اور محبت کا معاملہ تھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی محبت کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا، اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ خود اظہار محبت کر کے امت کو ان کے ساتھ محبت کرنے کا پیغام دیا، جیسا کہ اس سے پہلے کہا کہ ان کو جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دو پھول کہا ہے، اور بھی بہت سارے مناقب اور فضائل ہیں۔ اگر ساری ان حدیث کو جمع کیا جائے تو حسنین کریمین کے بے شمار مناقب اور فضائل وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سیدھا چند مناقب اور فضائل کا میں نے اجمالاً آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ جزاک اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوبصورت نواسے
ہر نانا کو اپنے نواسوں سے پیار ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے ان مقدس ہستیوں سے پیار کیا کرتے تھے، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جی، اس سوال کے تناظر میں یہ بات معلوم ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ کس قدر محبت اور پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے، یہاں تک کہ آپ اپنے کندھوں پر انہیں سوار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آپ کے یہ نواسے وہ کھیلتے، آپ کی کمر پر وہ سوار رہے ہیں۔ یہ ساری میں ان روایات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں جس سے یہ پیار اور محبت جھلکتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان مبارک کو چوستے، پیار کا اظہار فرماتے، انہیں چومتے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے نواسوں کی بابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تاکید فرماتے، جس سے محبت اور پیار کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کے ساتھ کس قدر پیار اور محبت تھا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اپنے نواسوں کے لیے اترے ہیں، اس سے بڑا اظہار محبت کا پہلو کیا ہوگا۔ تو بہت سارے فرامین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں رسول اللہ کے یہ معمولات اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ کو ان اپنے نواسوں کے ساتھ بے انتہا محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حسین منی وانا من الحسین، اس کا مفہوم جاننا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اس جملے کے بارے میں ایک ہی جملہ عرض کروں گا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا ایک گہرا تعلق جو ہے نا وہ امت کے سامنے ظاہر فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کا جتنا کریڈٹ ہے اور جتنا مقام اور مرتبہ ہے وہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ اور دوسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسین سے ہوں۔ کئی ایک تعبیرات محدثین کرام نے اس کی بیان کی ہیں، لیکن ایک خوبصورت تعبیر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ میرے دین اسلام اور میری تعلیمات وہ میرے اس نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت تک پہنچے گی، جس طرح اور شخصیات نے دین کی ترویج کی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترویج کی اور پیغام دیا۔ تو یہ ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہرا تعارف ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بشارتیں ارشاد فرمائی، وہ جاننا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور ان کی ولادت کے حوالے سے یہاں میں اضافہ کروں گا کہ ان کی ولادت کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی، جیسا کہ مشکات کی حدیث میں ہے۔ اور اس بشارت والی حدیث سے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اجاگر ہوتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے جسم کا ٹکڑا بتایا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شہادت کی بشارت بھی نکلتی ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی بشارت بھی ملتی ہے۔ بے شمار ایسی بشارتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد اور شوق عبادت اس حوالے سے جاننا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف میں بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ آپ نے ایک پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ عموماً یہاں میں اس بات کی طرف بھی اپنے ناظرین کو متوجہ کروں گا کہ ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو عموماً واقعہ کربلا کے بعد سے ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے اور اس کے بڑے جامع پہلو ہیں۔ آپ کا بچپن گزرا ہے، لڑکپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، اور اسی میں بہت سارے پہلو ہیں ان کی سیرت کے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ان کے زہد و تقوی کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد، ان کا تقوی، للہیت اور عبادت، اس کے حوالے سے سیرت میں بڑے نمایاں پہلو موجود ہیں۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہلے نصف حصے میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ واقعہ کربلا کے ضمن میں بھی علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بھی اس شب جس دن آئندہ ان کی شہادت کا سانحہ پیش آنا تھا، پوری رات عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزار دی۔ اس سے ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ اصل حسینیت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نام ہے، جس کی طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ آپ نے اہل بیت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، تو جاننا چاہوں گا کہ اہل بیت کے مصداق کون ہیں؟
اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں سے نمایاں جو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت قیمتی آپ کا سوال ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے ہم اہل بیت کا مفہوم جو ہے نا وہ ذرا وسیع ہے جی، اس میں کچھ مخصوص افراد ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ افراد شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو اہل بیت نبی کا مصداق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں جی، اور یہ آیت کریمہ کا جو حصہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب کی یہ آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات اور اس کے ما بعد والی آیات کو اگر پڑھا جائے تو اس سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کا حصہ اصلاً ازواج النبی کے بارے میں ہی اترا تھا، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک پہلا مصداق ازواج النبی ہے اہل بیت نبی کا۔ ثانیاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ کے نواسے، وہ بھی اہل بیت نبی کے افراد ہیں۔ چنانچہ ہمارے نزدیک اہل بیت نبی کا مفہوم ذرا وسیع ہے، ازواج النبی بھی اس میں شامل ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کی صاحبزادی اور آپ کے داماد بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ تو تھا اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مصداق، جس کو جاننا ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی غلط فہمیاں بھی پھیلا دی جاتی ہیں اور اہل بیت کا اتنا وسیع مفہوم جو ہے اسے محدود کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں اس بات کا بھی اضافہ کروں گا کہ یہ آیت کریمہ اتر چکنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا حوالہ دے کر کئی ایک صحابہ اکرام نے ان شخصیات کو بھی اہل بیت میں گردانا ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ترجمانی ہے کہ وہ آیت کریمہ ازواج النبی کے بارے میں اتری، ثانیاً یہ افراد بھی اسی آیت کریمہ کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہوئے۔ آپ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اہل بیت کے اندر ان ہستیوں کو بخوبی سمجھتے تھے، جانتے تھے، بلکہ انہوں نے باقی امت کو بھی یہ بتایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ محبت کا کوئی انداز وہ سامعین کی نظر کرنا چاہوں بہت گا۔ آپ کا قیمتی سوال ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے اہل بیت نبی کے ساتھ محبت تھی۔ اس پر ایک میں بخاری شریف کا حوالہ دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ وہ لوگوں کو بھی متوجہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ تو جو شخصیت دوسروں کو اہل بیت سے محبت کا درس دے رہی ہو وہ خود کس قدر اہل بیت کے ساتھ محبت کرتی ہوگی۔ اور پھر بخاری شریف میں یہ فرمان بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں اور رشتہ داروں کی بابت فرمایا کہ میں حضور اکرم کے اہل بیت اور ان کے قرابت اور رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں پر ترجیح دیتا ہوں۔ باقی آپ نے ایک واقعہ کی طرف توجہ دلائی، تو ایک نہیں کئی واقعات موجود ہیں، میں صرف ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے، سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ ہیں۔ یہ پیار کا محبت کا جو انداز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنا رہے ہیں، اور روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیرایا محبت کا سن کر مسکرانے لگے۔ اس میں دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی اہل بیت نبی کے اس فرد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس قدر محبت جھلک۔ بے شک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک کیسا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز کی پوری پاسداری فرماتے تھے۔ یہ بات میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام ہوں اور اہل بیت ہوں، ان کے درمیان بڑی محبت اور پیار کے معاملات ہیں۔ ہم چونکہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جب مال غنیمت کو تقسیم فرماتے تھے تو جس طرح بدری صحابہ اکرام کو حصہ دیتے تھے اسی طرح حسنین کریمین کو بھی حصہ دیتے تھے۔ اور ایک موقع پر کسی صاحب نے پوچھا کہ آپ حسنین کریمین کو اس موقع پر مال غنیمت سے نواز رہے ہیں حالانکہ وہ اس مارکے میں موجود نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے اس مقام اور مرتبے کا لحاظ کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھا ان کو مال غنیمت میں سے نواز رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنین کریمین کے ساتھ محبت کے اظہار کی، اور بھی بے شمار مثالیں کتابوں میں موجود ہیں۔ میں اس ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کس انداز سے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے
کہ قریباً 5 رشتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اہل بیت کے افراد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں محبتیں اور عقیدتیں ہوں وہاں ہی رشتے جوڑے جاتے ہیں، اور پھر یہ حضرات اہل بیت نبی کے افراد بھی حضرت عثمان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ بڑی مشہور بات ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مقصور کیا گیا تو حسنین کریمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا پہرہ دے رہے تھے۔ یہ جو جانبین سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان محبتیں تھیں، اور حضرت عثمان کا اہل بیت نبی کے ساتھ رشتہ جوڑنا اور حسنین کریمین کا حضرت عثمان کا دفاع کرنا، یہ محبت کی سب سے بڑی نظیر اور مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بڑا خوبصورت تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی اہل بیت کے ساتھ کیا محبت تھی۔ کیا اہل بیت کی طرف سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کا اظہار ہوا تھا؟ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی اہم بات ہے، ہمارے ناظرین اس چیز کو نوٹ کریں۔ پروپیگنڈا عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان دوریاں ثابت کی جاتی ہیں، جبکہ اس سے پہلے میں نے بات کی ہے کہ صحابہ اکرام نے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اہل بیت نے بھی صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی افراد یعنی حسنین کریمین ان کی رشتہ داریاں صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اہل بیت کو بھی صحابہ اکرام کے ساتھ محبت تھی۔ اور رشتہ داریوں کے بعد اگلا جو میں عنوان دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ محبت کا منہ بولتا ثبوت اہل بیت کا صحابہ اکرام کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ اکرام کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھے ہیں، جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ابو بکر و عمر ہے۔ اس طرح دیگر اہل بیت نبی کے افراد انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں پر رکھے، جیسے امام موسیٰ کاظم جو ایک فریق مخالف کے ہاں مسلمہ امام ہیں، انہوں نے اپنی صاحبزادی کا نام حضرت ام سلمہ کے نام پر حضرت عائشہ کے نام پہ رکھا۔ تو یہ جو نام رکھے ہیں نا اہل بیت نبی نے صحابہ اکرام کے ناموں پر، یہ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو جانبین نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی ہے، خواہ مخواہ فلسفہ جھاڑتے ہوئے، تاریخی افسانے بیان کرتے ہوئے جانبین کے نزدیک دوریاں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے ناموں کا تذکرہ کیا ہے، یہاں پر ایک مفروضہ ذکر کیا جاتا ہے، میں تو مفروضہ ہی کہوں گا چونکہ بغیر حقیقت کے مفروضہ ہی ہوتی ہے کوئی بھی بات۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام جو ہے ان دشمنوں کو علیہ باللہ دشمن بناتے ہیں نا پہلے، تو کہتے ہیں ان دشمنوں کو یاد رکھنے کے لیے رکھے جاتے تھے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ واقعہ مفروضہ ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا۔ ہمارا موقع تو الحمدللہ یہ ہے کہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے، اہل بیت نے صحابہ سے محبت کی ہے، اور محبت کے اس جذبات کے اظہار کے لیے ہی ایک دوسرے کے ناموں پر نام رکھے گئے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ یہ حضرات اہل بیت نبی ان صحابہ اکرام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور آج لوگوں کو ذہن بھی یہ دیا جاتا ہے، اور معاذ اللہ اس لیے انہوں نے اپنی اولادوں کے نام رکھے کہ دشمنوں کے ناموں پر نام رکھیں گے اور ان کی دشمنی یاد رہے گی۔ اگر یہی کام اگر اہل بیت نبی نے کیا ہے تو آج جو اہل بیت نبی کا نام لیتے ہیں وہی یہ ذرا ہمت کریں اور جرأت کریں کہ ان افراد کے ناموں پر نام رکھیں، اور اسی نظریے کے ساتھ رکھیں جیسا وہ نظریہ عوام الناس کو بتاتے ہیں کہ دشمنوں کے ناموں کو تازہ رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے یہ نام رکھے گئے تھے۔ تو جرأت کیجئے کہ اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان، یہاں تک کہ معاویہ رکھیے، اور اپنی بیٹیوں کا نام حضرت عائشہ کے ناموں پہ رکھیے، تاکہ آپ کا یہ مفروضہ حقیقت میں بدل جائے۔ مگر آپ کی بات ہے کہ یہ رہے گا ہمیشہ مفروضہ ہی، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت نے ان حضرات کے نام اسی رکھے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا جذبہ رکھتے تھے۔ لاجواب، جیسا مفروضہ تھا اسی طرح کا جواب بھی ارشاد فرما دیا گیا ہے۔ آپ نے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بامی تعلق بڑے خوبصورت انداز سے ایکسپلین کیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود سے جو ان حضرات کے ساتھ جو وقت گزرا ہے، ایک یقیناً زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
यहाँ ये नाज़रीन की मैं तवज्जो मबजूल कराऊंगा कि ये जो हमने पस मंज़र बयान किया कि साहब और आले बैत के दरमियान मोहब्बतें हैं, इन मोहब्बतों की इन झलकियों को देखने के लिए हमें हसनैन करीमैन की उस जिंदगी को भी डिस्कस करना होगा जो इन लोगों के साथ गुजरी है। उमूमन हजरत हसन रजी अल्लाह तआला की जिंदगी के बहुत सारे गोशे हैं जिनको पर्दे में रखा गया है, उनको हाईलाइट ही नहीं किया जाता, बल्कि एक फरीक तो फ़कत हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ही का नाम लेता है, उनकी शहादत के तस्करे को सआदत समझता है, मगर वही तबका हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के बड़े भाई हजरत हसन का नाम लेना भी गवारा नहीं करता। उनकी शहादत को कभी आपने भी महसूस न किया होगा कि वहां डिस्कस की जाती है, ये भी एक सवालिया निशान है। और फिर यहाँ हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की जिंदगी भी वाक़या करबला के इस सानहा के साथ रिलेटेड कर दी जाती है। हालांकि इससे पहले करीबन उनके 53 साल गुजरे हैं जिंदगी के, वो किन लोगों के साथ गुजरे हैं, अगर इस जिंदगी को डिस्कस किया जाए तो हमारा मौक़िफ़ मजबूत होता है कि जिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन और आले बैत नबी के अफराद के दरमियान दूरियां साबित की जाती हैं, उन्हीं के साथ हसनैन करीमैन रजी अल्लाह तआला के प्यार और मोहब्बत के ताल्लुकात हैं। इन हजरात की खिलाफत के ज़माने में हजरत हसनैन करीमैन ने अपना वक्त गुजारा है, जंगों में हिस्सा लिया है और उनके अदवार हुकूमत में उन्होंने दीनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। ये सारे पहलू अमूमन पर्दे में रखे जाते हैं। अगर इन पहलुओं से पर्दा उठाया जाए तो सहाबा और अहले बैत और इन अफराद के दरमियान जो मोहब्बतें और अकीदतें हैं वो निखर कर सामने आ जाएंगी। इसलिए हम अपने नाज़रीन को कहेंगे कि वो इन शख्सियात के इन जिंदगी के अदवार को भी डिस्कस करें कि ये लोग किन लोगों के साथ रहे और किन लोगों के साथ इनका प्यार और मोहब्बत का ये जज्बा बरकरार रहा। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के तज़किरे मुबारक को महदूद अंदाज से जिक्र करने का क्या यही इसका सबब और वजह है? ज़ाहिरन तो यही चीज़ नज़र आती है, सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के तज़किरे ही को महदूद नहीं किया गया और उसे अपने मकासद निकालने की नाकाम कोशिश ही नहीं की गई, बल्कि अहले बैत नबी के और अफराद जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी शख्सियत को भी उमूमन इस तरह डिस्कस नहीं किया जाता कि उन्होंने हज़रत बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के साथ वक्त गुजारा है, उनके वज़ीर रहे हैं, मुशीर रहे हैं, उनकी खिलाफत को उन्होंने तस्लीम किया है। अगर इन हक़ाइक़ से कहीं पर्दा उठता है तो एक मज़हब इसको तकिया से ताबीर करने लग जाता है कि ये तकिया की बुनियाद पर ऐसे हुआ था, जबकि हमारे नज़दीक तो ये प्यार और मोहब्बतें और अकीदतें हैं। हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला खिलाफत हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को सौंपी, ये उनकी जिंदगी का एक अहम पहलू है। कई तबक़ात इस पर भी पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, शायद वो अपना इससे कोई मकसद निकालना चाहते होंगे। इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की भी शख्सियत को सिर्फ वाक़या करबला के बाद डिस्कस करना, उससे शायद कुछ मकासद हासिल करना मकसूद हो, वगरना इन शख्सियात की इन जिंदगी के पहलुओं को डिस्कस किया जाए जिन लोगों के साथ उन्होंने वक्त गुजारा है, तो उसमें आपको अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा झलकता हुआ नजर आएगा कि ये सब प्यार, मोहब्बत और अकीदत की अलामतें हैं कि जिन लोगों के साथ इन्होंने वक्त गुजारा है उनके साथ उन्हें प्यार, मोहब्बत और अकीदत थी और उनके मामलात पर कोई इश्काल और एतराज इन शख्सियात को हरगिज़ न था। आपने अहले सुन्नत वल जमात का तज़किरा किया है, तो सहाबे किराम और अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में क्या मुख्तलिफ तबक़ात मौजूद हैं जो इनके बारे में अपना अपना कोई नज़रिया या सोच रखते हैं? बड़ा आपका कीमती सवाल है। हम चूंकि अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम अपने अकीदे की तर्जुमानी भी करेंगे जी, लेकिन आपने चूंकि सवाल किया कि और भी कोई गिरोह हैं, तबक़ात हैं जो सहाबा और आले बैत के बारे में कुछ नजरियात के हामिल हैं, तो 3 गिरोह उमूमन दुनिया में आपको मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत, मोहब्बत का इजहार नहीं करते, उन्हें मानते नहीं, ये उनकी अपनी बदनसीबी है, बदकिस्मती है, ऐसे लोगों को नासबी कहा जाता है। कुछ लोग अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करते हैं और इस दावे के पीछे वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ऐसे लोगों को रवाफिज कहा जाता है। नासबी वो हैं जो अहले बैत नबी को नहीं मानते और राफजी वो हैं जो अहले बैत नबी को मानते हैं मगर सहाबा इकराम को नहीं मानते। अब इनके दरमियान है अहले सुन्नत वल जमात। ये मोतदिल लोगों का नाम है अहले सुन्नत वल जमात। अल्हम्दुलिल्लाह वो सहाबा इकराम को भी मानते हैं और अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। अगर इस तनाजुर में आप अहले सुन्नत वल जमात के मसला को समझना चाहें तो आपको पता चलेगा कि अहले सुन्नत वल जमात में तासुब नहीं है। जिन्होंने तासुब का इजहार किया किसी ने अहले बैत का इनकार किया, जिन्होंने तासुब का मुजाहिरा किया उन्होंने सहाबा इकराम पे तनकीद की। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात मुतासिब लोगों का नाम नहीं है। ये सहाबा इकराम की मोहब्बत का भी दम भरते हैं, अहले बैत नबी की मोहब्बत का भी दम भरते हैं। तो हम नासबी भी नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह हम राफजी भी नहीं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग। आपने सहाबे किराम और अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बामी ताल्लुकात, मोहब्बत और अकीदत का जो बड़ा खूबसूरत तज़किरा फरमाया है।
इसी हवाले से ये पूछना चाहूँगा कि सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अहले बैत के साथ मोहब्बत को दीन का हिस्सा क्यों समझते थे? बड़ा अहम आपका सवाल है, लेकिन मैं इसके जवाब में जानिबैन का किरदार पेश करूंगा। जी। सहाबा इकराम अहले बैत के साथ मोहब्बत व अकीदत रखते थे, एहतराम करते थे। उनके यहाँ ये अकीदा या अकीदत क्यों बनी? उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, आपकी तालीमात, आपका अपने अहले बैत के साथ रवैया, सलूक, बर्ताव, ये सब चीज़ें सहाबा इकराम के सामने थी। सहाबा इकराम ने इस चीज़ को लिया कि जब हुजूर अपने अहले बैत के बारे में ताकीद फरमा रहे हैं, अहले बैत से खुद मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उनका मकाम और मर्तबा उजागर कर रहे हैं, तो सहाबा इकराम ने इन तालीमात को लिया और सहाबा इकराम ने अहले बैत के साथ मोहब्बत को अपने दीन का हिस्सा जाना। लेकिन ये भी बात जरूरी है कि सहाबा का जो मकाम और मर्तबा हुजूर ने उजागर फरमाया, कुरान ने जो सहाबा का मर्तबा और मकाम पेश किया, अहले बैत के सामने वो भी था। इसलिए अहले बैत ने सहाबा इकराम के साथ भी अकीदत और मोहब्बत की है। यही वजह है कि अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा निकला है ना जानिबैन की मोहब्बत का, वो इसी वजह से बना है कि ये हजरात एक दूसरे के साथ अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता रखते थे, और यकीनन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नतीजे में ये जो मकाम सहाबा का या अहले बैत का हुजूर ने एक दूसरे के सामने पेश किया, उन्होंने इसको तस्लीम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात भी इसको इसी तरह तस्लीम करते और मानते हैं। आपने सहाबे किराम और अहले बैत के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू फरमाई है, मैं ये समझता हूँ कि कुरान मजीद की एक आयत करीमा के एक हिस्से का निचोड़ है। अल्लाह पाक ने फरमाया ना, रुहमाओ बैनहुम। लेकिन कुछ लोग कुरान और सुन्नत से हट करके तारीखी अफसानों का सहारा लेते हुए ये क्यों वावेला करते हैं कि अलैहिज़ुबिल्लाह सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और अहले बैत इज़ाम जो थे, उनके दरमियान दूरियां थीं और वो एक दूसरे के मुकाबिल थे। बड़े अहम सवाल की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। जी। मैंने इससे पहले कहा कि 3 गिरोह हैं, नासबी, राफजी और अहले सुन्नत वल जमात, और यही हजरात नासबी और रवाफिज ये अहले बैत और सहाबा इकराम के दरमियान दूरियां साबित करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात इनके दरमियान मोहब्बत साबित करते हैं। तो असल वजह क्या है, क्यों मुकाबिल बनाकर सहाबा और अहले बैत को पेश किया जाता है? तो इसका एक ही नुक्ता है कि इन हजरात यानी नासबी लोगों का और राफजी लोगों का सारा इन्हिसार इन शख्सियात को परखने में वो तारीख पर है। तारीख को तनाजुर में जब वो इन शख्सियात को देखते हैं, तो ये बात मैं कहूंगा कि तारीख लिखने वाले लोगों ने बहुत सारी बातें तारीख में ऐसी लिखी हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं, जिनकी कोई सनद नहीं मिलती, बेसनद वाकयात बेतहाशा तारीख में मौजूद हैं। नासबियों ने तारीख के तनाजुर में अहले बैत को देखा, उनके बारे में मनफी ख्यालात पढ़े, उन्होंने मनफी ख्याल अहले बैत के बारे में बना लिया, और रवाफिज ने तारीख के तनाजुर में सहाबा इकराम के बारे में मनफी बातें लिखी भी सही और पढ़ी भी सही, और उनको लेकर के सहाबा इकराम के बारे में मनफी ज़हन बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का मेयार आप देखेंगे और आप रश्क करेंगे कि हम सहाबा इकराम और अहले बैत को तारीख के तनाजुर में नहीं देखते, हम कुरान के तनाजुर में, रसूलुल्लाह के फरामीन के तनाजुर में देखते हैं। और जो बेहतरीन अक्कासी कुरान और सुन्नत ने सहाबा और अहले बैत की सीरत की है, इससे बढ़कर कोई अक्कासी कर ही नहीं सकता। हाँ, हम तारीख के वो वाकयात जरूर लेंगे जो कुरान के मुताबिक है और रसूलुल्लाह के फरामीन के मुताबिक है। सहाबा इकराम की वो किरदार कुशी नहीं करते, सहाबा के दरमियान और अहले बैत के दरमियान मोहब्बत साबित करते हैं। हम भी उन तारीख के वाकयात को लेते हैं, लेकिन निरा तारीख को लेना और अहले बैत या सहाबा इकराम के बारे में मनफी ज़हन बनाना, ये उन लोगों की गलत फहमी है। इस वजह से वो तारीख के तनाजुर में ये सब कुछ पढ़कर सहाबा और अहले बैत को एक दूसरे का मुकाबिल बनाते हैं। यकीनन वाक़े करबला सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सान्या है। इसके पस मंजर के हवाले से जानना चाहूँगा, क्या इरशाद फरमाएंगे? वाक़े करबला एक हकीकत है, कोई तारीखी अफसाना हरगिज़ नहीं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ जाने वाले अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई अफराद, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। हम उन्हें खराज तासीन पेश करते हैं, सलाम अकीदत पेश करते हैं। इसका पस मंज़र आपने पूछा है, तो पस मंज़र कुछ यूँ है कि कुछ लोगों ने खतूत लिखे हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के नाम, और उन्हें कहा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाइए,
اور یہاں آپ کے تشریف لانے کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وقت کے حاکم کے خلاف ہم ایک تحریک کا آغاز کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس سفر کا آغاز کیا اور کچھ افراد کو لے کر کے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے مکہ پہنچے اور پھر مکہ سے انہوں نے یہ سفر شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ واقعہ کرب و بلا پیش آیا جس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کئی ایک افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ نے خطوط کا ذکر کیا ہے، یہ جاننا چاہوں گا کہ خطوط لکھنے والے کون تھے؟ خطوط لکھنے والے کوفہ کے افراد تھے جنہوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وفا نہ کی، انہیں بھی شہید کیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بھی وہ لوگ خلاف رہے جی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سازش جو ہے نا اور یہ کھیل کھیلنا چاہا، اس لیے انہوں نے خطوط لکھے اور ان خطوط کا باقاعدہ تذکرہ اور ان کی تعداد کا باقاعدہ تذکرہ جانبین کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو تاریخ جھٹلا بھی نہیں سکتی۔ ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو سنتے رہتے ہیں، نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایک مسلم چیز ہے کہ خطوط لکھ کر کے حضرت علی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وقت کے حاکم کے خلاف ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مگر معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے بلوایا اور آخرکار انہی لوگوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اس موقع پر ایک بات کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس دور میں موجود تھے یا اہل بیت اعظام کے خاندان کے کچھ لوگ، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں ایک اہم بات تو یہ ہے کہ کئی لوگ اسی بات کو بنیاد بنا کر ان شخصیات پر تنقید بھی کرتے ہیں، ہم ہرگز اس پر تنقید کے قائل نہیں ہیں۔ آپ نے اس کے پس منظر میں یہ بات پوچھی تو یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ چونکہ کوفہ والوں نے خط لکھ کے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کو کہا کہ ماحول آپ کے بارے میں بالکل مناسب بن چکا ہے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ بات جانبین کی کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے، کئی ایک حوالے اس پر موجود ہیں۔ ہمارے ناظرین اگر تاریخ کے تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ بات آپ کو ضرور ملے گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جنگ کا کوئی ارادہ لے کر نہیں نکلے تھے، اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو یقیناً ہمارا اعتقاد اور یقین یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے، بلکہ یہاں تو معاملہ کچھ اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے۔ جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر چلنے لگے تو کئی ایک افراد جو اہل بیت نبی کے خاندان کے افراد ہیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس سفر سے روکا بھی صحیح۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، بلکہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ قریب ہیں، اور ہمارے ناظرین اس چیز کو سچ کیجئے گا کہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے، حضرت سیدہ زینب کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے، تو یہ حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آئے گی۔ یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دور میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ پر یہ بات آگاہ کی تھی، کھولی تھی کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے۔ اس موقع پر یہی بات صحابہ کرام نے بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی کہ اہل کوفہ نے آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، لہٰذا وہ کہیں دھوکہ نہ دینا چاہتے ہوں۔ لہٰذا اس پس منظر کو مد نظر رکھ کر کے اگر دیکھا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کیا، باقاعدہ جنگ کا ارادہ ہرگز نہ تھا، اس لیے صحابہ کرام اور اہل بیت کے یہ افراد جو اس موقع پر ساتھ نہ تھے، اس لیے انہوں نے یہ سفر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع نہ کیا۔ اہل کوفہ نے جب بلایا تھا خطوط لکھ کر کے تو پھر انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا تھا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اہل کوفہ نے خطوط لکھ کر بلایا تو ضرور، مگر کوفہ والوں میں وفا نہ تھی۔ یہ بات خاندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور اور معروف تھی، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا۔ یہ بات صحابہ کرام اور اہل بیت نبی کے نفرات پر آشکارا تھی۔ اسی کا باقاعدہ یہاں پر حوالہ بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا گیا، مگر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے چونکہ خطوط لکھے ہیں، وہ میرے ساتھ وفاداری کے عہد و پیمان کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے
لیے یہ سفر کرنا چاہیے۔ لہٰذا جب وہاں گئے تو اہل کوفہ نے جب دیکھا کہ ہمارے ان خطوط کی کلی کھلنے والی ہے اور ہمارا دھوکہ آشکارا ہونے والا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے ساتھ دینا تو کجا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قافلے میں آنے والے کئی لوگوں کو شہید کر ڈالا۔ آپ نے فرمایا کہ کوفیوں نے بے وفائی کی اور وہ قاتل ہیں، تو آخر یہ بے وفائی کرنے کی وجہ کیا تھی اور اتنا بڑا انہوں نے اقدام کیوں لیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب خطوط موصول ہوئے نا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان خطوط پر اعتماد کرتے ہوئے یہ سفر شروع کیا تھا، لیکن جب وہاں پہنچے تو معاملہ اس کے برعکس پایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایک قافلہ یا ایک لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کو روکنے والے تھا، ان میں وہ لوگ بھی کھڑے تھے جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے والے تھے۔ اسی موقع پر یہ حقیقت آشکارا ہوئی کہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکے سے بلوایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر کا رخ بدلا اور شام کی طرف سفر کرنا چاہا۔ اور شام کی طرف سفر کرنے کا جو اصل معاملہ ہے، یہ جانبین کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، اگر تاریخ کے تناظر میں کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت کے ساتھ خود معاملات ڈسکس کرنا چاہتے تھے۔ یہی بات کوفیوں کو ناگوار گزری، انہوں نے خطوط میں کچھ اور لکھا ہوا تھا اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ یہ حقیقت تو کھل جائے گی، لہٰذا انہوں نے ہی یہ میدان سجایا اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا۔ اور اس بات کو نامینیٹ باقاعدہ جانبین کی کتابوں میں کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے کئی ایک بڑی شخصیات کے حوالے موجود ہیں جنہوں نے خود متعین کیا کہ واقعہ کربلا میں جن لوگوں کو شہید کیا گیا ان کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے۔ تو بڑی بڑی شخصیات جیسے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سیدہ زینب کا نام ہے، یہ سارے نام بتاتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو اس معاملے کو کریٹ کرنے والے تھے اور شہدائے کربلا کے قاتلین تھے وہ کوفہ والے لوگ تھے۔ یعنی ان ہستیوں نے وضاحت کر دی تھی کہ قاتل اصل میں کون ہے۔ بالکل، جانبین کی کتابوں میں یہ حوالے باقاعدہ موجود ہیں اور کوفیوں کو ہی اس چیز کے حوالے سے نامینیٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہی بلوایا اور انہوں نے حضرت سیدنا حسین اور ان کے کنبے کو شہید کیا۔ کرب و بلا کے میدان کے شہداء کے حوالے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نمایاں کیا جاتا ہے۔ دیگر شہداء کون کون سے تھے وہ جاننا چاہوں گا، اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ واقعہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بہت سارے افراد شریک ہوئے ہیں، ان میں بہت اہم نام آتے ہیں جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی بھی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد کے کچھ افراد بھی ہیں۔ تو بہت سارے نام ہیں، ان ناموں کو منظر عام پہ لانا چاہیے، لیکن آپ کے سوال کے پیرائے سے جو میں بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ اہم نام ہیں جن کو باقاعدہ چھپایا جاتا ہے واقعہ کربلا کے اس کردار میں۔ وہ غالباً حضرت ابو بکر نام کی کوئی شخصیت ہے، حضرت عمر نام کی کوئی شخصیت ہے، یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کیا لگتے ہیں، تاریخ میں سب کچھ موجود ہے، بلکہ ایک طبقہ تو باقاعدہ ان کا نام نہیں لیتا، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت کے اصرار کرنے پر کہ واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں کے نام بھی لوگوں کو بتائے جائیں، تو میں نے ایک لسٹ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی اور میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ ان میں ان ناموں کو لیا گیا یا نہیں لیا گیا، لیکن دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ ان ناموں کو باقاعدہ ان میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک سازش ہے، تو وہ سازش سے میں پردہ اٹھانے چلا ہوں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نام کے کچھ افراد اہل بیت نبی میں شامل ہیں، حضرت حسین کے بھائی، حضرت حسین کے بیٹے، جن کے نام اس طرح رکھے گئے تھے وہ بھی واقعہ کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، مگر ان کو ان نام کے ساتھ متعارف نہیں کروایا جاتا، یا تو ان کا کوئی دوسرا نام لیا جاتا ہے یا ان کو بالکل صرف نظر کر دیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے افراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہید ہوئے اور ان کی ایک باقاعدہ فہرست ہے، اگر وہ فہرست منوان تیار کی جائے امانتاً دیانتاً، تو ان میں ابو بکر و عمر نام کے کچھ لوگ سامنے آئیں گے، وہ حضرت حسین کے کیا لگتے ہیں، پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو لازمی طور پر ان سے متعلق بھی آگاہ کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، ان کی یا ان کے ساتھ کرب و بلا کے اندر دیگر شہداء کی شہادت کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا موقف واقعہ کربلا کے حوالے سے بالکل واضح ہے کہ جن لوگوں نے اس میدان میں جام شہادت نوش کی ہے ان کی شہادت مظلومانہ ہے، برحق شہادت ہے، ہم انہیں سلام عقیدت اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس پس منظر میں
ان حضرات پر کوئی تنقید کا پہلو نکالنے کی ناکام کوشش کرے تو ہم اس کو بھی ملامت کرنے کے قائل ہیں، کیونکہ یہ مظلومانہ شہادت ہے، برحق شہادت ہے۔ ہم انہیں خراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا ایک کھلا عقیدہ ہے جو واقعہ کربلا کے اس پس منظر میں ہے۔ بلکہ اگلی بات کہ جن لوگوں نے اس کربلا کے میدان میں اہل بیت نبی کے افراد کو شہید کیا، خصوصاً نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، ہم ان کے قاتلین پر ملامت کرتے ہیں، ہم ان پر لعنت کرتے ہیں، اور صرف ان ہی شہداء کے قاتلین پر لعنت نہیں کرتے، ہم تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قاتلین پر بھی لعنت کے قائل ہیں، بلکہ ہم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو شہید کرنے والے ابو لولو فیروز پر بھی لعنت کے قائل ہیں، جنہوں نے بھی ان اسلام کے شہداء کو یہ مظلومانہ طور پر شہید کیا ہے۔ ہم سب کے بارے میں ملامت کے قائل ہیں، ان پر لعنت کے قائل ہیں۔ ہم تمام شہداء اسلام کو خراج عقیدت اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ واقع کرب و بلا کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ واقع کربلا میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو کردار ہے اور ان کے ساتھ جو افراد شریک ہوئے ان کا جو کردار ہے، ان کی سیرت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور حق پہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ڈٹ گئے۔ اور پھر اس میدان میں باقاعدہ یہ چیزیں ڈسکس بھی کی جاتی ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جو شہداء کرام کا پیغام ہے نا وہ اس کو وصول نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی نہیں بناتے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے جیسے پہلے ڈسکس ہوا کہ وہ تہجد گزار ہیں، سخاوت کے وہ حامل ہیں، اور ان کے اندر بہت ساری خوبیاں موجود ہیں، وہ جامع شخصیت ہیں۔ اس موقع پر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، قرآن سے ایک تعلق ان کا مضبوط رہا۔ یہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہ اصل میں حسینی کردار ہے جو اس واقعہ کربلا سے اجاگر ہوتا ہے۔ آج اگر ہم واقعتاً حسینی بننا چاہتے ہیں اور حسینی معیار کو اپنانا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ہم شامل کریں۔ اگر ہماری زندگی میں یہ چیزیں شامل ہرگز نہیں، فقط ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ کا نام اگر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، صحیح حسینیت کو اپنانا ہی ضروری ہے۔ تو یہ جو بے شمار اسباق ہیں جو اس واقعہ کربلا سے نکلتے ہیں، ان اسباق کو ہم اپنی عملی زندگی میں شامل کریں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ زبردست انداز سے بہت زیادہ معلومات فراہم کی ہیں، چونکا دینے والے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ میں اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے چاہوں گا، درخواست کروں گا کہ آپ ان تمام چیزوں کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک سمرائز کر دیں، ان کا خلاصہ جو ہے آپ ذکر فرما دیں۔ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے میں جو اہل بیت نبی کے افراد ہیں، ہم نے اپنا عقیدہ کھل کر کے پیش کیا۔ حضور نے ان کے ساتھ جس طرح اظہار محبت کیا، ان کے نام خود رکھے، ان کی ولادت کی خوشخبری حضور نے دی، ان کی طرف سے حضور نے عقیقہ فرمایا۔ حضور اپنے حسنین کریمین نواسوں سے پیار اور محبت فرماتے تھے۔ حضور نے ان کی محبت کو اللہ کی محبت کے اصول کا ذریعہ بتایا، اپنی محبت کا اس کو معیار بتایا۔ ان کی تکلیف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکلیف جانا، حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ کو اس بات پر تنبیہ کی، صحابہ اکرام کے سامنے اپنے ان نواسوں کے ساتھ اظہار محبت فرمایا۔ تو یہ ان شخصیات کے ساتھ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ اور یہ سلوک ہے، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم ان ہستیوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کے ساتھ اسی طرح عقیدت اور محبت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور منشا خداوندی ہے۔ اس لیے الحمدللہ میں اس گفتگو کے آخر میں اہل سنت کا ایک ترجمان ہونے کے ناطے یہ بات کہوں گا کہ ہم صحابہ اکرام کو بھی اسی طرح جانیں اور مانیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور منشا خداوندی ہے، اور اہل بیت نبی کے ساتھ بھی اسی طرح اظہار محبت و عقیدت کریں جس طرح منشا خداوندی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضرین، آپ نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت ہی زبردست انفارمیشن پر مبنی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ سماعت فرما لی ہوگی۔ یقیناً ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آئندہ سیشن کے اندر ہم اسی طرح کی بہت زیادہ اہم اور مستند معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔